ایک صاحب کا خط آیا جدے سے کہ میرے اندر غصہ بہت ہے اور میری بیوی میں بھی غصہ ہے, سب آفت کے پرکالے جمع ہو گئے ہیں, لڑکوں میں بھی غصہ ہے, خوب لڑائی رہتی ہے, کوئی وظیفہ بتا دیجیے. بڑے معزز آدمی ہیں وہ, ایئر لائن میں بڑا مدد کرتے ہیں, ہم لوگوں کو سیٹ ویٹ بک کرا دیتے ہیں, ان کے احسانات بھی تھے. میں نے لکھا کہ 7 مرتبہ جب دسترخوان بچھے تو سب بیوی بچوں کو جمع کر لو اور 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانے پر دم کر لو اور پانی پر بھی, اور ایسا دم کرو کہ ذرا تھوک کا ذرہ بھی گر جائے اس پر, مگر 1 تولہ نہیں, ذرات کہہ رہا ہوں, ذرا الفاظ غور سے سنو. کوئی بیوقوف سمجھے کہ زیادہ تھوک رہے گا تو فائدہ زیادہ ہوگا, آخر کر کے 1 تولہ ڈال دے اس میں تو کوئی پی سکتا ہے, کھا سکتا ہے اس کو, اس لیے ذرا مجھے وضاحت کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد انہوں نے خط لکھا 1 مہینے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو, سارے گھر میں چین و سکون کی بنسی بج رہی ہے آرام سے, اور بنسی بجنے کا نہیں سمجھ لو کہ بنسی بجاؤ کل بانسری بھی خرید لو. بھائی خدا کے لیے ذرا اردو کے جملے سمجھو, محاورات کو ہے بات کیا نہیں, ورنہ کہیں صاحب تقریر میں بنسی کا لفظ آیا تھا, چلو بنس روڈ پر بنسی خرید لیں. اس کا مطلب کیا, سکون کی زندگی ہو گئی, ہمارے مزاجوں میں شان رحمت غالب ہو گئی, اور ہمارے غصے ختم ہو گئے. بقدر ضرورت تو رہے, ایک دم غصہ ختم ہونا بھی اچھا نہیں ہے, تھوڑا سا غصہ رہنے سے روب بھی رہتا ہے, ضرورت بھی پڑتی ہے, لیکن وہ لڑائی جھگڑوں سے نجات مل گئی, دماغی خشکی دور ہو گئی سب کی. تو یہ ان باتوں کو جو میں نے عرض کیا ہے, اگر آپ نے اس کو نوٹ نہ کیا, اس کان سے سنا اس کان سے نکل جائے. جلدی سے کاغذ قلم پنسل لے کر آیا کیجیے, یہاں ہمیشہ پنسل کاغذ لے کر آیا کیجیے, کوئی بات خاص ملے اس کو نوٹ کر لو. آپ کو ضرورت نہ ہو, آپ ٹھنڈے دل کے ہیں, تو آپ کے خاندان میں تو کوئی مریض ہوگا, نسخہ تو نوٹ کر لو, شاید کسی محلے میں کسی کے کام آ جاؤ, اس نیت سے نوٹ کر لو کہ ہم کسی کو بتا دیں گے, اس کا بھلا ہوگا, اس کی دعا ملے گی. تو چند چیزیں یاد رہیں گی آپ لوگوں کو. آج روزے کی وجہ سے دماغ میں زیادہ کمزوری تو نہیں ہے, بھول تو نہیں زیادہ. پھر سن لو ایک دفعہ, چلتے پھرتے کیا پڑھو گے, یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, اور تھوڑی تھوڑی 10-20 دفعے کے بعد رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. دوسرا وظیفہ کیا ہے, دشمنوں کو, دشمن اور حاسدوں سے بچنے کے لیے یا ناصر ہو یا عزیز ہو, سمجھ گئے. اور اگر کوئی غریب بھی ہے تو یا مغنی یا سمد بھی پڑھو, ورنہ یا ناصر ہو یا عزیزوں سے اس کا سارا انشاءاللہ دشمن مغلوب رہے گا. اور اگر جس گھر میں کوئی ایسی شکایت آئے لڑائی کی, غصہ ہے ہر وقت, چڑچڑاپن مزاج میں ہوتا ہے تبھی, لہذا وہ کیا کرے بھائی بتاؤ, دسترخوان بچھا کر کھانا پانی رکھ کر 7 دفعہ کیا پڑے گا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور کیسے تھوک مارے گا, ذرات, تھو تھو تھو, دیکھو ایسے تھو تھو تھو, اس سے ذرات گریں گے. اور کس بات سے منع کیا ہے, 1 تولہ گرانے سے. اور چوتھا وظیفہ کیا تھا, یا سبوح, یا قدوس, یا غفور, یا ودود. اس کو پڑھ کر دعا کرے کہ اللہ فلاں دشمن فلاں شخص کو مجھ پر مہربان کر دیجیے, تو جس سے اذیت پہنچ رہی ہوگی اس کا دل اللہ نرم کر دے گا. سمجھیا, حاکم کے پاس, اپنے بڑے افسروں کے پاس, یہاں تک کہ چیک پوسٹ کے پاس, بلکہ ڈاکٹر بھی چڑچڑا ہو, بعض ڈاکٹر بھی ایسے ہیں, وہاں بھی پڑھ دو, جس انسان سے کام ہو وہاں پڑھ لو اس کو. اب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.